انسان 500 سال میں کرتا ہے. اس کے بعد پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان تک کا سفر پھر 500 سال جتنا تھا. اس طرح ہر آسمان کے درمیان 500 سال جتنا سفر، اور ہر آسمان کی وڈتھ بھی اتنی تھی کہ اس سفر میں 500 سال لگے. یہ تو حدیث کے اندر آیا ہے. اب اس کی شرح حضور شیخ الاسلام نے جو فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ اب جس سواری پر جایا جا رہا ہے وہ بھی نور ہے، لائٹ ہے. جو جا رہا ہے وہ بھی نور ہے، جو رفتار ہے وہ بھی نور کی رفتار ہے، لائٹ کی رفتار ہے. پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہو تو عالم نور اور مائلیج دنیا کی رفتار سے طے کیے جائے؟ تو جن 500 سالوں کا ذکر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بیسکلی 500 لائٹ ایئرز تھے، یہ جو سفر طے کیا گیا. اب سمجھتے ہیں کہ 1 لائٹ ایئر یا 1 سال میں لائٹ کتنا ٹریول کرتی ہے. 1 لائٹ ایئر میں 1 لائٹ ایئر میں جو لائٹ ٹریول کرتی ہے، جو 1 لائٹ ایئر کا سفر ہے وہ 5 ٹریلین 865 بلین 996 ملین مائلز ٹریول ہوتا ہے 1 سال. اور 500 سال کا صرف اندازہ لگا لیا جائے، جو 500 سال لائٹ ایئر صرف زمین سے پہلے آسمان تک کے تھے، تو وہ اپروکسیمیٹلی 3000 ٹریلین مائلز کا سفر ہے. جو قرآن کہتا ہے کہ اپنے محبوب کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہم نے پورا طے کروا دیا، 7 آسمانوں کا سفر. اس کے بعد جب مکان ختم ہوا نہ جانے لا مکان میں کتنا سفر تھا. یہ تو مکان کی بات ہے نا، لا مکان کے تو سفر کی گنتی ہی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں سفر کروا رہا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچتے ہیں. یہاں سے ایک نقطہ ذہن میں آ گیا. پھر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، ایک طویل سفر ہے، روایات میں آتا ہے، میں اس کو نہیں ڈسکس کرتا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے وقاب قوسین او ادنیٰ. پھر جو خدا نے کہنا تھا، جو محبوب نے سننا تھا، اس کا تذکرہ نہ ہوا. ہو گیا، واپس آنے کا وقت آیا. یوں تو ہم کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بھی ہماری اپنی امت یاد تھی، امت کے لیے لوٹ آئے. نہیں تو خدا کے انوار سے کون واپس آتا ہے؟ خدا کی بارگاہ چھوڑ کر کون آتا ہے؟ تو یقیناً جب کوئی خاص مہمان کسی کے پاس جائے اور ایسا مہمان کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور مہمان نہ ہو، تو واپس اسے بہت قیمتی گفٹ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس کس شے کے تو اس تحفے کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے؟ نماز. وہ تقسیم کے اوپر نہیں جاتا کہ 50 تھی یا کیا، غرض 5 نمازیں آخر میں تحفہ بنی. اب نماز میں ایسی کیا قیمتی بات ہے کہ خدا کی بارگاہ میں محبوب جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے محبوب گیسٹ ہے خدا کا، وہ جائے اور خدا اس کو سب سے قیمتی گفٹ نماز بھیجے دنیا میں؟ تو کیا خاص بات ہے؟ اب یہی بات سمجھتے ہیں کہ وہ نماز کا تحفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں دیا گیا. وہاں پر پہلے نماز کی تعریف سمجھ لیتے ہیں کہ نماز اصل ہے کیا. میں اب لے جاتا ہوں صحیح مسلم شریف کی اس روایت کی طرف جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد سمجھا دیے کہ یہ ایمان ہے. ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، ایمان بالآخرت، پورا جو ہمارا سیٹ آف بلیفز ہے. پھر پوچھا اسلام کیا ہے؟ فرمایا جو ہماری عبادات ہیں ان کا فرما دیا یہ اسلام ہے. پھر تیسرے درجے پہ پوچھا احسان کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم خدا کی بارگاہ میں کھڑے نماز پڑھو تو تم پر کیفیت یہ ہو کہ جیسے تم خدا کو تکتے ہو، یا کم از کم یہ کیفیت ہو کہ خدا تمہیں دیکھتا ہے. تو اصل نماز کی ڈیفینیشن حضور نے کیا سمجھائی کہ کمال نماز کا یہ ہے
کہ تم کھڑے نماز میں ہو اور اس نماز کی معراج یہ ہو کہ زمین پر کھڑے خدا کی دیدار کرتے ہو، اللہ اکبر، خدا کا دیدار کرتے ہو۔ اب چلتے ہیں کہ نماز تحفے میں کیوں دی جا رہی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی ہنسی گھڑیوں کے بعد واپس لوٹتے ہوں گے، لا محالہ دل غمگین ہوگا کہ مولا اپنی قربتوں سے واپس دنیا میں جانے کا اب ٹائم آ گیا ہے، میں تو واپس جاتا ہوں۔ ابھی تیرا کھلا دیدار کرتا تھا، تیرے انوار کی بارش میں تھا، تیرے حسن سے جلوہ افروز ہو رہا تھا، اپنی آنکھوں کو سیراب کر رہا تھا، اب واپس جانے کا وقت آیا۔ مولا نے کہا ہوگا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین نہ ہو، جاؤ ساتھ نمازیں لے کر جاؤ۔ نماز وہ کھڑکی ہے، جب دل چاہے نماز کی کھڑکی کھولنا، زمین پر رہتے ہوئے بھی اپنے رب کا دیدار کرنا۔ سبحان اللہ، یہ وہ معراج ہے جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بھی حصہ عطا فرمایا، امت کو بھی حصہ عطا فرمایا کہ انسان کا بس نہیں ہے کہ اس معراج کا عشر اشیر بھی پا سکے، لیکن حضور کی ہر خیر میں امت کو حصہ ملا ہے، اور اس معراج کا حصہ خدا نے نماز میں رکھا ہے، جو تحفہ نماز کا حضور لائے ہیں کہ اب اپنے دل کی کیفیت کو اس درجے پر لے جائیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہی تو بات ہے، خدا نے بھی نماز اسی مقصد کے لیے دی تھی کہ اتنا تو میں نے جلوہ کرا دیا ہے کہ اب محبوب دنیا میں واپس جا کر اسی جلوے کی یاد میں رہے گا، تو کیوں نہ ایسی کھڑکیاں دے دوں ساتھ کہ پھرے تو زمین پر، جب دل چاہے دن میں 5 مرتبہ اس نماز کی کھڑکی سے میرا دیدار کر لیا۔ یہ وہ معراج ہے جو امت بھی اس میں حصہ پا سکتی ہے کہ اگر اپنے اخلاص کو اس درجے اور اس مقام تک لے جائے تو اس میں سے اپنا حصہ پا سکتی ہے، اپنے آپ کو بدل لے اخلاص کے ساتھ۔ یہاں پر ایک تربیت کا نقطہ عرض کر دوں، شیطان بڑا مقرب تھا خدا کا، ابلیس بڑا عبادت گزار بھی تھا، پھر اس پہ وہ کون سا حملہ ہوا یا جو حملہ ہوا اس نے اس کی کس شے کو نقصان پہنچایا جس سے ختم ہو گیا۔ حملے تو کئی ذکر میں آتے ہیں، نبوت کا گستاخ تھا، اس کے بھی تذکرے ہوئے، اور بہت سارے تذکرے ہیں۔ آج ہم ایک اور حملے کی بات کریں گے، حملہ اور جو کچھ ہوا یا نہ ہوا، اصل حملہ اس ابلیس کی استقامت پر ہوا کہ ہزاروں لاکھوں سال سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف تھا، عبودیت اور بندگی میں مصروف تھا، لیکن پھر ایسا حملہ ہوا کہ اس کی استقامت ٹوٹ گئی اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نکالا گیا۔ اب حاضرین گرامی، شیطان نے پھر وعدہ کیا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ میں بھی اب تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا سوائے ان کے جو تیرے انعام یافتہ ہے، تیرے مخلص بندے۔ اب حاضرین گرامی یہ بات سمجھ لیں، شیطان کی لاکھوں سال کی عبادت تھی اور اس کو وہاں سے توڑنے کے لیے سب سے بڑا ممکن حملہ ہی استقامت کا تھا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور حاضرین، جس حملے سے شیطان راندے درگاہ ہوا وہی اہل ایمان پر وہی حملہ کرتا ہے۔ اب جب بھی ہم نیکی کی، تقوی کی، عبادت کی زندگی شروع کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا عمل اپناتے ہیں، کسی نیک ہستی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اپنا کوئی تعلق استوار کرتے ہیں، شیطان اس پر پھر استقامت کا ہی حملہ کرتا ہے، کیونکہ اس پر بھی خود استقامت کا حملہ ہوا تھا۔ اور کئی بار سال ہاں سال کسی ایک بارگاہ کے ساتھ منسلک رہنے کے بعد انسان کا ناتا ٹوٹ جاتا ہے، وساوس اس کو خراب کر دیتے ہیں اور وہ اچانک گھبرا کر کنفیوز ہو جاتا ہے، پتہ نہیں سچ کون ہے جھوٹ کون ہے۔ بس وہاں پر شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پر بھی استقامت کا حملہ تھا
وہ بھی آگے استقامت کا ہی حملہ کرتا ہے عبادت گزاروں پر. اور یہی حاضرین گرامی، کئی بار ہم عبادت کی زندگی گزارتے ہیں، نمازوں میں کثرت کرتے ہیں، تمام معاملات عبادات میں اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو خیال آنے لگتا ہے کہ اتنی عبادت کی کچھ ملا نہیں. روز نماز پڑھ لی پر کچھ زندگی صبری نہیں. بس سمجھیں یہ خیالات وہاں پر شیطان دل میں ڈالتا ہے، یہ آپ کی استقامت پر حملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بس پھر انسان وہ عمل چھوڑ دیتا ہے. اگر استقامت کے ساتھ اس عمل کو اس درجہ کمال تک لے جایا جائے تو پھر وہ معراج نصیب ہو سکتی ہے. اس معراج میں سے حصہ نصیب ہو سکتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. یہ تھوڑا معراج کا ذکر تھا. اب مجھے آپ اپنی کیفیت بتا دیں، اس حساب سے میں اس کو یا اسی معراج پر میں ختم کر دیتا ہوں یا میں بقا اور فنا کی طرف جاتا ہوں. اگر تو نیند آ رہی ہے تو بس کر دیتے ہیں، تھکاوٹ ہے تب بھی بس کر دیتے ہیں، یا اگر دل ہے سننے کا تو جاری رکھ دیں. اب حاضرین گرامی، جو میں نے عرض کیا کہ فنا اور بقا، اس کا لفظ ہم نے بہت زندگی میں سنا ہے.